لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل احترام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور اسی آیت کریمہ کے ذیل پچھلے 2 جمعہ سے آپس میں مراجعہ چل رہا ہے۔ کچھ مخصوص باتیں اور پوائنٹس کی باتیں باقی رہ گئی تھی، اسی لیے میں نے آج کا دن بھی اس کے لیے منتخب کیا ہے کہ کچھ ایسی باتیں جن کو بتانا بہت ضروری تھا وہ باتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ میں آ جائیں، کیونکہ ایسے ٹاپک پہ بہت کم بولا اور سنا جاتا ہے۔ میں خود اس ٹاپک میں شاید پہلی بار لفظ گشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بہت سی چیزیں میری طرف سے غلط بھی ہو سکتی ہیں، آپ لوگ اس کو برداشت کر لیجیے۔ لیکن کیسا ہے کہ ہمارے سماج کا ایک اہم مسئلہ ہے، ہمارا آدھا سماج ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں پچھلے 2 جمعہ سے جو بات کر رہا ہوں اس دیوالی زندگی کے اعتبار سے اور اس دیوالی زندگی کے جو حقوق ہیں، خصوصاً بیویوں کے حقوق کے متعلق میری بات چل رہی تھی، عورتوں کے حقوق کے متعلق میری بات چل رہی تھی۔ آج اسی کو پورا کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم عورتوں کے حقوق کو پامال کر کے اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ ہرگز نہیں بنا سکتے، کیونکہ جس طرح انسان کی باڈی کا آدھا حصہ ٹھیک ٹھاک ہو اور آدھا حصہ اپاہج ہو، یوزلیس ہو، بیکار ہو، تو انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ کا کہ میرا یہ آدھا حصہ اپاہج ہو جائے، کیا آدھا حصہ کام ہی نہیں کرتا ہے؟ آدھا حصہ کام کرتا ہے، نہ میں اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہوں اور نہ کوئی کام کر سکتا ہوں، یا پھر آدھا حصہ انسان کا نچلا حصہ یا اوپر حصہ کام نہ کرے اور ایک حصہ کام کرے تو وہ انسان بھی بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ ہماری گھر کی جو مستورات ہیں، ہماری مائیں اور جو بہنیں ہیں، ہماری سماج کا آدھا حصہ ہے، ان کے حقوق کو پورا کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو رضامند رکھنا، یہ وہ جو آدھا حصہ اس کی ضرورت کی اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر ضرورت ہے۔
جب دونوں آدھے آدھے حصے مل کر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں گے، تب جا کر دونوں پہنگے مضبوط ہوں گے، پھر سائیکل برابر چلے گی، گاڑی برابر چلے گی۔ لیکن آج میرے محترم دوست یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں مکمل حاصل ہوں، ہمارے حقوق سے ذرا برابر ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہمارے بہنیں ذرا برابر دستبردار نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دن کے اگر ہمارے کپڑوں کو پریس نہیں کیا، آئرن نہیں کیا، ہمارے کپڑوں میں وہ دھبے دھلنے کے باوجود رہ گئے تو ہم آسمان توڑ دیتے ہیں، زمین کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تمہیں ہمارا کپڑا دھونے تک کی تمیز نہیں ہے۔ ایک دن اگر سالن کے اندر مرچ زیادہ جاتی ہے یا نمک زیادہ جاتا ہے تو ہمارے گھروں کے جو مصنوعات ہیں اب تک کے سارے اچھے اچھے کام ہم بھلا کر بس اسی نمک اور مرچی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے حقوق میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ہم عورتوں کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں وہ ہمیں اس سے کوئی کیئر نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے تو وہ صرف مردوں کے لیے نہیں اور نہ ہی صرف عورتوں کے لیے۔ آج میں نے ایک کتاب میں بڑی عجیب بات پڑھی، کتاب کے اندر ایک بڑی عجیب بات پڑھی کہ کسی نہ کسی کا کوئی سفارشی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا کوئی کام نہیں ملتا ہے، حضرت مولانا کام نہیں بن رہا ہے تو حاجی صاحب سفارش کریں گے یا پھر یہ سفارش کریں گے، اس سے بڑھ کر میں سفارش کروں گا کہ بھائی ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، آپ ذرا ان کا کام کر دیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بندہ جب وہ میری رسپیکٹ کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے تو ضرور حضرت کا کام فلانا کام ہو جائے گا کیونکہ وہ مجھے کچھ مانتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے سوسائٹی کا بڑا یا اس سے بڑھ کر ہمارے سماج کا بڑا آ کر سفارش کرے گا تو ضرور اس کا کام بن جائے گا۔ میرے محترم دوستو، جب عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی باری آتی ہے تو کائنات کے اندر جو خالق ہے، کائنات کا جو بنانے والا ہے، رب کائنات خود سفارش کرتا ہے اور خود کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ مردوں سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا ویوہار کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ کون سفارش کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور ایک جگہ میں حدیث میں پڑھا ہو کہ جن عورتوں کے حقوق کو مرد پامال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عورت کی طرف سے سفارشی بن کر آئیں گے کہ اللہ میاں یہ پورا بندے نے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، آج اس کے حقوق اس کو ادا کیے جا سکتے، اس کے حقوق دلائیں گے۔ کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار وہاں میں اور آپ کھڑے اور دوسری طرف وہ مظلومہ عورتیں بیویاں کھڑی ہوگی اور سفارش کریں گے کون؟ کل کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کی سفارش ریجیکٹ کی جائے گی؟ ہرگز نہیں، ان کی سفارش سنی جائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سنی جائے گی اور اس مظلومہ عورت کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اس دن کے آنے سے پہلے ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پچھلے جمعہ میں 3 چیزیں بتائی کہ عورت جو مردوں سے چاہتی ہے 3 چیزیں چاہتی ہے، ایک تو پروٹیکشن، دوسرا اٹینشن اور تیسرا اپریشن۔ 3 چیزیں چاہتی ہے۔ پروٹیکشن کیا چیز کا؟ اس کے جان کا، اس کی مال کا، اس کی ایمان کا، اس کی لائف کا۔ لائف کے پروٹیکشن کے بارے میں کچھ بیان کی تھی کہ خیر جان کا کہ اس کو اچھی چھت مل جائے، اس کو اچھا رہنا مل جائے، اس کو اچھا کھانا، اس کو اچھا پینا مل جائے۔ اچھا مینس جیسا مرد کھاتا ہے ویسا، ایسا نہیں مرد ہوٹل میں جا کے اچھے کھانا پسو کے آگے اچھے کھانا کھا کے آگے اور گھر پہ بیوی کو بول رہے دال بنانا، کھچڑی بنانا، سبزی بنانا اور خود تندوری کھا کے آگے، تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ہاں خود گھر میں دال کھاتا ہے اور بیوی کو دال کھلاتا ہے تو یہ انصاف کی بات ہے۔
اور خود باہر تندوری کھاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے گھر میں بھی تندوری لا کر بیوی کو بچوں کو کھلاؤ. یہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے. ٹھیک اسی طرح اگر وہ خود اچھے جگہ پر رہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو بھی اچھی جگہ پر رکھے. لیکن وہ خود فٹ پاتھ پہ رہتا ہے تو اگر بیوی کو بھی فٹ پاتھ پر رکھے گا تو بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. تو میرے محترم دوستو یہ چیز ہے، یہ جان کی اور اس کی مال کی حفاظت ہے. سب سے بڑی چیز ہے لائف کا پروٹیکشن ہونا چاہیے. میں جیسے بتایا تھا اور اس کے بارے میں ڈیپ میں گیا طلاق کے موضوع پہ کہ ہم اکثر مرد حضرات جو بیوی نے ذرا بھی غلطی کر دی، ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی اور سیدھا طلاق اور بس یہی حربہ آزمانے کے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ڈیٹیلس بتا چکا ہوں پچھلے دماغوں. آج ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں، طلاق کی تو بات نہیں کرتے ہیں، باقی بیوی نہیں مانتی ہے یا کچھ اس کے اندر اونچ نیچ ہے، اپنے مزاج سے صحت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو پھر دوسرا ٹارچر کرتا ہے. کون سا؟ میں دوسری شادی کر لوں گا، میں دوسری شادی کر لوں گا. میرے محترم دوستوں، یہ دوسری شادی والا جو مسئلہ ہے یا سوکن کا لانے والا مسئلہ ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور پہلے ہماری جو فرما بردار بیوی ہمارے جو گھر میں رہ رہی ہے، ہمارا جو خیال رکھ رہی ہے، اس کے لیے بھی اس جملے کا سننا آسان نہیں ہے. اس جملے کا سننا آسان نہیں ہے. یا پھر مرد گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیوی کے سامنے دوسرے عورتوں سے باتیں کرتے ہیں یا دوسرے عورتوں کی تعریفیں بیان کرتے ہیں تو یہ بھی چیزیں بڑی خطرناک چیز ہے. اس عورت کے لیے بڑی خطرناک، اس کو برداشت کرنا بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اس چیز کا پتہ ہمیں تب چل سکتا ہے جب ہم جو بات کہتے ہیں نا، اگر ہم شعر بن کر بات کرتے ہیں، جب ہمیں سوا سیر کو ملے گا اور ہمارے کے سامنے ہماری بیوی کسی مرد کی تعریف کرے گی، کیا اس کا چہرہ ایسا دکھتا ہے، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت دکھتی ہے، اس کی آواز اتنی سریلی ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف کرنا کیسا لگتا ہے. جب ہماری خود کی بیوی کسی اور مرد کی تعریف کرے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے اندر سے جلتے ہیں، ہمیں اندر سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ دھمکی دینا کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو پیسفل محسوس نہیں کرتی ہے، ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتا ہے، وہ بے چینی کی کیفیت میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سکون پامال ہوتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے اور گھر کے اندر ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے دوسری شادی کا، تو میرے محترم دوستوں، ہمارے ہندوستانی معاشرے میں اور ہمارے مشرقی معاشرے میں یہ چیز اتنا آسان نہیں ہے، یہ چیز اتنا آسان نہیں ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز برابر سرابر انصاف نہیں کر پاؤ گے، برابر سرابر 100% انصاف نہیں کر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کر لیا تو 100% انصاف نہیں کر پاؤ گے. اور جو لوگ کیے ہیں ان سے کیا پوچھنا معلوم کرنا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، پھر بھی یہ تو پاسبل ہے دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلا کے خوش رکھے جائے. باقی دو بیویاں کر کے دونوں کے ایک ساتھ خوش رکھنا یہ امپاسبل ہے. یہ کسی صاحب سے پوچھا کہ تمہاری آج تو عید کا دن ہے، عید کا واقعی عید کا دن تھا، تو بولے آج تو عید کا دن ہے. بولے دو بیویاں کیے ہوئے تھے، بولے عید کا دن تو ہر ایک کے لیے ہوگا، لیکن ہمارا دن جو عید کا دن ہوتا ہے وہ چاند دیکھ کر نہیں ہوتا ہے. چاند دیکھ کے عید کا دن حقیقت ہے، چاند دیکھ کر عید کا دن نہیں ہوتا ہے. اکثر ہم لوگ کئی کئی چاند دیکھتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں، بقرعید کا چاند دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جب خوشی زیادہ ہوتی ہے تو اس دن میں جب دو بیویاں ہوتی ہیں گھر سے لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو کہنے لگے پھر آپ کے لیے عید کا دن کون سا ہے کہ جس دن دونوں بیویاں خوش ہوتے ہمارے لیے عید کا دن ہے، جس دن دونوں بیویاں خوش ہوتے ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ دو بیویاں دوسری بار بیوی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ہماری بیوی کو ٹارچر کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اس طرح سے اپنی بیوی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں ہماری مشرقی جو خواتین ہیں یہ دنیا کی حوریں ہیں، ان کی قدر کر لے، ان کی قدر کر لے. اگر ہم ناقدری کریں گے تو پھر کبھی مشرق کی مل گئی، سوچتے تو ملنے والے نہیں ہے، لیکن اگر مل بھی گئی نا تو پتہ چلتا ہے بیوی کیا ہوتی ہے. میرے محترم دوستوں، میں پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا ہماری بیوی کے اندر وفاداری ہوتی ہے.
وفاشانی ہوتی ہے. ہم ان کو اپنے گھروں کے اندر جس حال میں چھوڑ کے جاتے ہیں آنے کے بعد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی حال میں پاتے ہیں. وہ ہم سے بے وفائی ہرگز نہیں کرتی. اچھا، ایک تو ہمیں اس طرح سے بیوی کو دھمکانا نہیں چاہیے اور اس طرح سے نہ طلاق کی دھمکی دینی چاہیے اور نہ ہی دوسرا نکاح کرنے کی دھمکی دینی چاہیے، اگرچہ شریعت میں جائز ہے. یہ سب چیزیں میں جو ٹاپک کے چھیڑا ہوں بہت خاص اہم وجہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی جمع کے ہمارے حافظ صاحب اسپیکر لگاتے ہیں تو وہاں پہ آواز جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے باہوں کو بھی فون آتے ہیں کہ وہاں کبھی اس ٹاپک میں بات کر لیا تو ہم گھر میں پریشان ہے کہ وہ ہے. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دوسری بیوی کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہو گیا. اب دوسری بات سن لو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دوسری بیوی کر لی ہے، دوسری شادی کر لی ہے. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ بڑھانا کیا کیا کہ دوسری بیوی نہیں کرنا ہے، جو دوسری کی ہے اس کو اب کیا کریں گے؟ میرے محترم دوستوں، اگر دوسری بیوی کی ہے تو آپ نے نکاح کا رشتہ کیا ہے، ایک سندر رشتہ تھا، اس رشتے کے ذریعے سے آپ اس کو اپنے نکاح میں لائے ہو، اپنی زندگی میں لائے ہو. تو میرے محترم دوستوں، یہ نکاح کا رشتہ ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کر لی اور پھر فرسٹ وائف کی طرف سے یا ماں باپ کی طرف سے پریشر آیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جیسے کہ کوئی پسماندہ پودا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا. نہیں میرے محترم دوستوں، اگر آپ نے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اسے نکاح کیا ہے اور یہ سمجھ کر آپ نے اسے نکاح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد نکاح کرنے کا بھی مجھے حکم دیا ہے، تو آپ نے اللہ کے حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کیا ہے. اب جو دوسری بیوی آئی اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کریں، اس کے حقوق کو پورا کریں. اب کیسے کرنا ہے وہ آپ کو معلوم، وہ مرد کی پرابلم ہے، ان دونوں بیویوں کی پرابلم نہیں ہے. تم نے اپنی مرضی سے کوئی کسی بندوق کی نوک پہ یا تلوار کی دار پہ دوسری بیوی سے نکاح نہیں کروایا، تم نے اپنی خواہش سے اپنی خوشی سے نکاح کیا ہے. اب دونوں کے اندر انصاف کیسے کرنا ہے وہ تمہاری پرابلم ہے. ہوتا کیا ہے کہ چپکے دوسری بیوی سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے وعدے دلا دیتے ہیں، میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. پھر آہستہ آہستہ جب گھر میں بات معلوم پڑ جاتی ہے تو فرسٹ وائف کی طرف سے والدین کی طرف سے پریشر آتا ہے، یہ آتا ہے اور طرح طرح کی دھمکیاں ملتی ہے. پھر دوسری وائف کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو نکاح کر رکھتے ہیں لیکن اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بیچاری نہ کسی کو بول سکتی ہے، نہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور نہ اپنے حقوق کہیں سے مانگ کے لے سکتی ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ بھی ایک خطرناک قسم کا ظلم ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے. جس طرح میں نے کہا کہ فرسٹ وائف کے بارے میں اگر ہم نے اس کے حقوق کو پامال کیا تو کل قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے سفارش بن کر اس کے حقوق اس کو دلائیں گے. ٹھیک اسی طرح اگر ہماری سیکنڈ وائف ہے اور اگر ہم نے اس کے حقوق کو بھی پامال کیا ہے تو کل قیامت کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف سے سفارشی بن کر آئیں گے. تو میرے محترم دوستو، اگر کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. بہت ساری شکایتیں ملتی ہیں، بہت ساری باتیں سننے ملتی ہے، فون کالس آتے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو. بیچارے بہت اچھی ہے کہ نہ ہم ان کا نام پوچھتے ہیں، نہ ان کے شوہر کا نام پوچھتے ہیں اور نہ ہم ان کا تعارف چاہتے ہیں، بس کوئی بات کہیں گے سن لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے حقوق کا خوب خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا مطلب یہ تو پروٹیکشن کی بات آئی ہے. دوسرا اٹینشن، کہ ہماری بیویاں ہم سے اٹینشن چاہتی ہیں، ہماری توجہ چاہتی ہے. آج ہماری لائف اتنی بزی ہو گئی ہے، بمبئی کی لائف اتنی مصروف سے لائف ہو گئی ہے کہ صبح جاتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، شام میں گھر پہ آتے ہیں تو ایسے تھکے ہارے ہوتے ہیں کہ بس کھانا کھایا، نہایا، دھوئے، کپڑے چینج کیے اور پھر سونے کی تیاری یا پھر موبائل آن کر کے واٹس ایپ اور ای میل وغیرہ یا پھر جو فیس بک وغیرہ ہے اس میں چیٹنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. بیوی پورے دن سے انتظار کر رہی تھی کہ میں نے صبح ہمارے شوہر کو، ہمارے میاں کو اچھے سے ناشتہ کر کے، کپڑوں کی پریس کر کے اچھے سے تیار کر کے بھیجا ہوں، شام میں آئیں گے تو مجھے یہ بات کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے. لیکن ہمیں آدھا گھنٹہ تک ہمیں نہیں ملتا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے کچھ بات پوچھیں یا اس کے بعد کچھ سن لیں. اس کے بعد سننے کا ہے، اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو ہم روز ظاہر سی بات ہے، ایک دن ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، مہینہ ہے، 2 مہینہ ہے، یہ ہماری بیویاں ہمیں دیکھیں کہ ہمارا شوہر ہمیں اگنور کرتا ہے تو وہ یہی سوچے گی
کہ مجھ میں میرے شوہر کو دلچسپی نہیں ہے، وہ کنفیوز ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا دل، میرے شوہر کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. حالانکہ ہمارا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہم دن بھر تھکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے آگے اپنے آپ کو مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن بیویاں بہت حساس ہوتی ہے، عورتیں جو ہوتی ہیں بہت حساس ہوتی ہے. میں پھر ایک گھر کی بات بیان کروں. میری جو چھوٹی بچی ہے 12-13-14 سال کی، اس نے مجھے ایک بار گھر میں عجیب سا سوال کیا کہ ابو آپ گھڑی کون سی پہنتے ہیں، گھڑی کتنے کی ہے. میں نے اس کو بتایا کہ ہاں اتنے کی ہے، ایسی ہے ویسی ہے. پر ابو اچھا عزت کون سا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہاں یہ 2-3 عزت نام بتایا. تو پھر میں نے گھر والے سے کہا کہ بچی نے ایسا سوال کیا ہے، مجھے سمجھ سوال کیا، ایسا سوال سے کیوں کیا. میں بتا رہا بچی کتنا حساس ہوتی ہے، عورتیں کتنی حساس ہوتی ہیں. یہ میری بچی بھی اور آپ کی بچیاں بھی نہیں ہوگی. تو اچھا جو آپ کی بچیاں ہیں نا وہ بھی بچیاں ہیں، اور آپ کے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ بھی کسی کی بچیاں ہیں. تو جس طرح ہماری بچیوں کی فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کی بھی فیلنگ ہوتی ہے، وہ بھی کسی کی بچیاں ہیں تو ان کی بھی فیلنگ ویسی ہی فیلنگ ہوتی ہے. تو پھر میں اپنے والد سے کہا کہ بچہ ایسا سوال کہ پھر آج تک اس نے گھڑی کے بارے میں، ظاہر سی بات میری گھڑی سے اس کو کیا کرنا تھا، اور اتنا انہوں نے کبھی ناراض نہیں اس کو کیا کرنا تھا. تو 2 دن کا بچہ والد سے کہا تو اس نے پوچھ ہی کیا کہ میں نے ابو سے ایسے سوال کیے تھے. ہاں میں نے کیے تھے، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اپنے 2 دن کے بعد مجھے سوال پوچھیں گے. اس نے خود کہا کہ مجھے معلوم بھی تھا کہ امی 2 دن کے بعد مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے ابو سے ایسا کیوں پوچھا تھا. ہمارے بچی ہیں بہت سے ڈاؤٹ دماغ میں رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے ابو کو کچھ گفٹ کروں، اس لیے میں چاہتی ہوں ابو کی پسند کیا ہے، ابو کی پسند کیا ہے وہ گفٹ کرنے کے لیے. پھر بیچارہ وہ گھڑی لے کے آئی، اچھی سی گھڑی لے کے آئے، مجھے ہدیہ کیا. اور جب میں گھڑی لیا تو وہ خوشی کے مارے رونے لگی. مطلب کیا بولتے ہیں، درد، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک دم خوشی سے مطلب رونے لگی. بعد میں پوچھا، میں خود تو نہیں پوچھا، والد کے لیے پوچھا کہ کیوں روئی تھی، پر اس کو خوشی کے مارے آنسو آ گئے. ہم سمجھے نا کتنے حساس ذہن کی عورتیں ہوتی ہیں، کتنے حساس ذہن کی بچیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے گھروں میں جو بچیاں ہیں، ہمارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ بھی کسی کی بچیاں ہیں. تو میرے محترم دوستوں، عورتوں کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں، چھوٹی سی چیز سے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی سے بات کو لے کر ناخوش بھی ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے کے ہمارے گھر کے اندر مسئلہ ہے، ایسے نہیں ہم نے کسی کو قتل کر دیا کہ ان کی باپ کو مار دیا، چاقو مار دیا، ان کے بھائی کو ہم نے کچھ گلا دبا دیا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بولے گا ہے کہ نہیں. میاں بیوی جو ہے جو جھگڑے ہیں، جو جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اور روز روز کی جو جھگڑے چل رہے ہیں کس بات کو لے کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہو رہے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ گھروں کے اندر کیسے رہنا ہے. جب بھی گھر میں جاتے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھیں. ہم کتنے ٹینشن میں رہے، لیکن دنیاوی ٹینشن، جاب کے ٹینشن، آفس کے ٹینشن آفس سے چھوڑ کے گھر پہ آگے بالکل فریش ہو گئے. فریش نہ ہو تو بھی دکھانے کی کوشش کرے کہ میں فریش ہوں اور حشاش بشاش ہوں، اور گھر میں جاتے ہوئے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. میرے محترم دوستوں، میرا اور آپ کا ٹینشن کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹینشن کے آگے وہ تو کوئی کائنات کے سردار تھے، ساری انسانیت کے سردار تھے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فکر کو لے کر آئے تھے. تو ان کا ٹینشن کتنا بڑا ٹینشن ہوگا. لیکن پھر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو مسکراتے اور چہرے کے ساتھ آتے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اور ایسی انجوائے والی باتیں کرتے تھے. ہم لوگ اپنی بیوی سے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ تم مجھے اتنی پیاری ہو کہ کھجور اور شہد کو ملا کر کھایا جائے اس سے بھی زیادہ تم مجھے پیاری لگتی ہو. اور پیار کی باتیں کرتا ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی پیار کی بات کرتے بیوی سے کہتا ہے، اے عائشہ تم مجھے شہد اور کھجور کو ملا کر کھایا جائے وہ جتنا مرغوب ہوتا ہے، جتنا پسندیدہ ہوتا ہے، جتنا پیارا لگتا ہے، اس سے بھی زیادہ تم مجھے پیاری لگتی ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا، اے اللہ کے رسول شہد اور مکھن کو ملا کر جتنا کھایا جائے وہ جتنا مرغوب ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے لگتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ تم نے بہت اچھا جواب دیا. دیکھو میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں بھائی؟ ایک دوسرے کے دل کو جیتنے کے لیے، ایک دوسرے کے دل کو جیتنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ تھے. صحابہ کرام سے فرمایا آپ نے دور چلے جاؤ, ہمیں میاں بیوی کو کچھ کام ہے. صحابہ کرام تھوڑا دور چلے گئے, نظر سے اوجھل ہو گئے تو اللہ کے رسول اعظم, اللہ کے نبی ہے, اللہ کے نبی ہے, تقریباً 50 سال کے عمر کی, 50-55 سال سے زیادہ کی عمر تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت کم تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال کی تھی, تو عمر بہت چھوٹی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, عائشہ چلو ایک دوڑ لگا لیتے ہیں. کیا ریسنگ لگا لیتے ہیں؟ دوڑ کس کی ریسنگ ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی, کائنات کے سردار کی اپنی زوجہ کے ساتھ میں ریسنگ لگائی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت ہلکی پھلکی تھی, ریسنگ کے آگے چلی گئی. فرمایا اللہ کے رسول میں جیت گئی, اللہ کے رسول میں جیت گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاباشی دی. پھر ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد پھر ایسے ہی موقع ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا چلو اب کی بار پھر ریسنگ لگاتے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کچھ صحت مند ہو گئی تھی, کچھ موٹی ہو گئی تھی. اب کی بار ایسے لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تل کا وکیل کا, اس کا پتہ اس کے بدلے سے ہو گیا, مطلب برابر سربر ہو گیا. پچھلی بار تم جیتی تھی, اب کی بار میں جیت گیا. یہ میرے محترم دوستو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹینشنوں کا پوٹلا لے کر ہمیشہ چلا کرتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ ایسے کھلتا تھا اور سینے سے پڑنے کی آواز ایسی آتی تھی جس طرح کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے نا, ہانڈی جب جوش کھاتی کیسے آواز آتی ہے, ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی, فکر مندی کی وجہ سے, ٹینشنوں کی وجہ سے. لیکن پھر بھی اتنے سارے ڈھیر سارے ٹینشنوں کے باوجود محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا. اور آج ظاہری سی بات ہے ہم بھی ٹینشن میں رہتے ہیں, لیکن اگر ہمارے ٹینشنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹینشن سے کمپیئر کریں گے تو کوئی پرسنٹیج ہمارے ٹینشن ہمارے سینے سے آواز نہیں نکلتی ہے. وہاں تو ہانڈی کے ابلنے کی جیسی ٹینشن کی وجہ سے آواز آ جاتی, پھر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے. میرے محترم دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. تو میرے محترم دوستوں ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, اٹینشن ان کو توجہ دینی چاہیے ہر کام میں. ہم تو کیا کرتے ہیں, ایک تو توجہ دیتے نہیں ہیں, ان کو ٹائم دیتے نہیں ہیں, اور ذرا برا کو کوئی کمی پائی, کہیں کمی پیشی نظر آئی تو ترنت لہن تان کر لیتے ہیں, برا برا کر لیتے ہیں. میرے محترم دوستوں عورتیں کی حوصلہ افزائی چاہتی ہے. کوئی اچھا کام کرتی ہے, کوئی اچھا کام کرتی ہے, ہر کام ماشاء اللہ اچھا ہی کرتی ہے. ماشاء اللہ ہر کام, ہم گھر پہ جاتے ہیں ہمارے کھانا تیار ہوتا ہے, گرم گرم کھانا, ہمارے گھر میں جانے کے بعد ہمارے روٹی تیار ہوتی ہے, تو اس سے بڑھیا کام اور کیا ہو سکتا ہے. ہمارے بچوں کی پرورش کرتی ہے, بچے کبھی گندے کپڑوں سے اسکول نہیں جاتے ہیں, گھر میں آتے ہی طرح کے کپڑے چینج ہو گئے, گھر کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. 2 دن گھر میں رہ کے ہماری بیویاں جو ذمہ داریاں نبھاتی ہیں ہم نبھا کے دیکھ لیں, پھر معلوم پڑے گا. آج میں خود ہمارے وائف وغیرہ وہاں پہ گئے ہیں, میکسیکو کے اندر کچھ ان کا اسپورٹ چل رہا ہے, تو آج خود مجھے صرف صبح چائے گرم کر کے, چائے بنا کے دی جائے, چائے صرف گرم کر کے پینا تھا تو بھی بھاری پڑتا ہے کہ آپ چائے چھوڑ کے چلا جاؤ, آدمی ناشتہ کر لیں, اتنا بھاری پڑ رہا تھا. تو معلوم پڑتا ہے میرے محترم دوستوں 2 دن اگر ہم گھر کی جو ذمہ داریاں ہماری مائیں کہنا سنبھالتی ہے ہم خود سنبھالیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کیا کیا کپڑے بیلنے پڑتے ہیں, اور بچوں کے پیچھے اپنے آپ کو کتنا تھکانا پڑتا ہے, اور شوہر کی ذمہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہے. لیکن میرے محترم دوستوں 2 شکریہ کا بول, 2 اچھے بول ہم اپنی بیوی کو بول نہیں سکتے, 2 اچھے بول کر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہیں. نہیں میرے محترم دوستوں, حوصلہ افزائی کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے, حوصلہ افزائی کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے, اور حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو ہمارے نقصان ہے. حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کیا, اور اب دیکھیں گے کہ اتنا اچھے سے اچھا بنا ہے لیکن اس کو کچھ پڑی نہیں ہے. 1 دن انتظار کرے گی, 2 دن, 4 دن, 6 دن, مہینہ, 2 مہینہ, پھر وہ سوچے گی کہ اچھا کھلاؤ تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کھلاؤ تو بھی ٹھیک ہے, چلو میں جان دے دو. پھر اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانا کیوں, اپنے آپ کو کھپانا کیوں, اس کے منہ سے کبھی کوئی اچھے بول تو نکلتے ہی نہیں. اور اگر ہم اس کے ہر چیز پہ اس کی واہ واہی کریں گے تو ہمیں تو صرف 30 سیکنڈ کے لیے کچھ اچھے الفاظ کو بولنا ہے, عورت کا خوش
دل خوش ہو جائے گا, کل اس سے اچھا بننے کی کوشش کریں گے. اور خدا پاک کی قسم اچھا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. صرف زبان کے بولنے کے ضرورت میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, نہ آپ کو تھکانا ہے. اچھا پھر جب اس کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے نا, تو وہ خود اپنے لیے ایک دن بھر کے مصروفیات میں سے تھوڑا ٹائم نکال کر گوشت اور مچھلی وغیرہ لینے کے لیے ہمیں اگر کہے گی ہم لائے تو ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو خود مارکیٹ جائے گی, خود مٹن اور مچھلی لے کے آئے گی اور ہمارے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرتی ہے اور کرے گی. یہ صرف کس چیز کی وجہ سے؟ حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے, اچھے اچھے بولنے کی وجہ سے. میرے محترم دوستوں, اور صاحب رشمدی فرماتے ہیں ایک مطلب ہم کسی کی دعوت پہ گئے, کسی کے مہمان بن کے گئے, تو ظاہر سی بات ہے کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا. تو ان کی فطرت ہے, ایک عادت ہے کہ جب اچھا کھانا کھاتے ہیں تو فوراً تعریفی الفاظ ادا کر لیتے ہیں کہ ماشاء اللہ کھانا کس سے بنا, بہت اچھا کھانا ہے, بہت ٹیسٹی ہے, ایسا ہے ویسا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ جب میں الفاظ کہنے لگا نا, تو باہر جو بازی پردہ تھا, پردے کے پیچھے خواتین تھی, وہاں سے کسی سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی. کسی لیڈیز کے, کسی مستورات کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی. تو حضرت کا ٹینشن میں آ گیا کہ اچھا یہ کیا ہوا ہے, اچھا خاصا گھر کا ماحول تھا اور میں نے میرے کھانے کی تعریف کیا کر دی کہ رونے کی آواز آنے لگی. معلوم کرنے کو پتا چلا کہ حضرت میں ایسا کھانا اس شوہر کے نکاح میں جب 20-25 سال سے ہوں, ایسا روز اچھے سے اچھا کھانا بنا کر پیش کرتی ہوں, لیکن یہ اس نے آج تک میری کسی کھانے کی تعریف نہیں کی. میں 20 سال سے انتظار کر رہی تھی کہ آج میری تعریف کرے, آج میری تعریف کرے, آج میری تعریف کرے. نتیجہ اس نے تعریف نہیں کی. آج اپنے کھانا کھاتے ہی ایک دیوار منہ میں کیا ڈالا کہ آپ نے تعریفی الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے. تو میں جن الفاظ کا 20 سال سے انتظار کر رہی تھی, آج 20 سال سے سن رہی ہوں, تو میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے میں مجھے رونا آ گیا. میرے محترم دوستوں, یہ ہے عورتوں کے جذبات, اور اس کے اندر عورتوں کا بھلا کچھ نہیں, وہ بچے پاگل ہیں. ہم 30 سیکنڈ کے لیے اپنے زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دیں گے, وہ اتنی گرویدہ ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو اور زیادہ تھکائے گی. وہ تو ایسی پاگل ہوتی ہے کہ شوہر کے لیے خوشی قربان کرنے میں تیار ہو جاتی ہے, تو اپنے آپ کو اور زیادہ تھکائے گی. لیکن بھلا ہمارا ہوگا, اور بھلائی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا, وعاشروہن بالمعروف. ہم عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کے اندر شمار ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی خوش, اللہ کے رسول بھی خوش, ہماری بیویاں بھی خوش, ہمارا بھی بھلا, اور گھر کا ماحول بھی اس پر اور پرسکون ماحول رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہیں سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده